الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. بڑے اکرام و اعزاز کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا کر کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے انسان بنایا، اور مزید اس پر اللہ کا کرم اور اس کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا. اور ایمان ایسی دولت ہے کہ اسی کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے. دنیا میں بظاہر بہت سارے مال والے ہیں، دولت والے ہیں، عمارت والے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں والے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو پھر ان کا مال، ان کی جان، ان کی دولت، ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ مرنے کے بعد والی زندگی میں ملنے والا نہیں ہے. ایمان والا چاہے غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو،
چھوٹے خاندان کا ہو بڑے خاندان کا ہو، جیسا بھی ہو، ایک وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہ ہوتا ہو، کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا ہے، سر کے اوپر کوئی اس کے لیے چھت بھی نہیں ہے، پلیٹ فارم پر سونے والا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ کو اپنا ایک خدا مانتا ہے، اور اللہ کے رسول میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر اس کا عمل ہے، تو کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہم لوگ کامیاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے پاس آتے جاتے ہوں، شرافت عزت دنیاوی اعتبار سے اس کو حاصل ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ نہیں، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کفر سے راضی نہیں ہے، شرک سے راضی نہیں ہے، نفاق سے راضی نہیں ہے۔ اللہ اگر راضی ہے، ایمان سے راضی ہے، اسلام سے راضی ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کر کے بھیجا ہے۔ ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا نظام ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی عجیب و غریب ہے۔ ساری کائنات کا نظام ایک اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی پر فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، لیکن وہ صرف ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، نوکر بن کر کے، اللہ کی مخلوق بن کر کے وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ فرشتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کا نظام اللہ ایک اکیلا چلا رہا ہے۔ ایک آدمی سے اپنی دکان نہیں سنبھالی جاتی ہے، اپنا کاروبار صحیح سے وہ اکیلا آدمی سیٹ نہیں کر پاتا ہے، خود اپنے آپ کو وہ مینٹین نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ زمینوں کا الگ نظام ہے، چاند کا الگ نظام ہے، کب اس کو نکلنا ہے، کب اس کو ڈوبنا ہے، کتنی تاریخ میں چاند کا کتنا حصہ کہاں پر نظر آنا، کہاں پر نظر نہیں آنا، سورج کو کیسے کتنے وقت پر نکالنا ہے، کون سے وقت میں سورج کو غروب پر لے جانا ہے، ستاروں کا الگ نظام ہے، ساتوں آسمانوں کا الگ نظام ہے، ساتوں زمینوں کا الگ نظام ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے 500 برس کا سفر ہے۔ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 برس کا سفر چاہیے، اور دوسرے آسمان سے تیسرے پر جانے کے لیے 500 برس کا راستہ ہے۔ اس طرح ساتوں آسمان کا راستہ 500 سال کا ہے۔ کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ فرشتوں کا نظام ہے، جنات کا نظام ہے،
انسانوں کا نظام ہے۔ انسانوں میں پھر مردوں کا نظام الگ، مردوں کی ضرورتیں الگ، عورت کا نظام الگ ہے، عورتوں کی ضرورتیں الگ ہے۔ جانوروں کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کون سے جانور کو کیا کھانے کے لیے دینا ہے۔ پرندے ہزاروں قسم کے ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کو ہم نے دیکھا اور جن کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا، نہ جانے کتنی مخلوق ساری کائنات میں ہے۔ ایک اکیلا اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا، اور کبھی اللہ کے اس نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوا ہے، کوئی شارٹ سرکیوٹ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے پیٹ سے گدھا پیدا ہو کر کے آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جانور کے پیٹ سے جانور کو نکالتا ہے، انسان کے پیٹ سے انسان کو نکالتا ہے، سانپ کے پیٹ سے انڈے نکلتے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے مچھلی کے انڈے نکلتے ہیں۔ جس پرندے سے، جس مخلوق سے جو پیدا ہونا ہے وہی پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی خلل نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر۔ جو اللہ نے نظام مقرر کیا وہ اسی طرح چل رہا ہے، اور بیک وقت اللہ کا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دن میں انسانوں کا کام کر رہا ہو، دوپہر میں جانوروں کا کام کر رہا ہو، اور رات میں کسی اور مخلوق کا کام انجام دے رہا ہو۔ نہیں، 24 گھنٹے اللہ کا نظام چل رہا ہے، سب کا نظام چل رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنا ہے، پیٹ کے اندر بچے کے ہڈیاں بن رہی ہیں، رگ بن رہے ہیں، اور اسی طرح خون ہے، لوتھڑا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کا بچہ بن رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ماں کا پیٹ ہے، ساری دنیا کی مائیں کروڑوں بچے جنم دیتی ہیں، سب کی شکل الگ ہے، سب کا رنگ روپ الگ ہے، سب کی آنکھیں الگ ہے، اور سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان سب لوگوں کا آپ فنگر پرنٹ لے لیں گے، سب کا آپ کو الگ الگ ملے گا۔ اللہ کا یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے۔ اور یہ چہرہ دیکھیے، کتنا چھوٹا سر ہے، کتنا سا چھوٹا سا سر ہے۔ دنیا میں 800-900 کروڑ لوگ رہتے ہیں، سب کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، سب کا ڈیزائن الگ ہے، آنکھیں الگ، ناک الگ، زبان الگ، منہ الگ، اور ان کے بال الگ ہیں، دماغ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا یہ نظام چلایا ہوا ہے، بالکل عجیب و غریب اللہ کا یہ نظام ہے، جس کے بارے میں آدمی سوچنے کے لیے بیٹھ جائے وہ سوچتا ہی رہتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کے 1000ویں حصے تک بھی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کی کائنات کا یہ نظام اتنا عجیب و غریب نظام ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیجئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، ہر پرندے کی آواز الگ ہے، ہر پرندے کی خوراک الگ ہے، ہر پرندے کے بچے الگ ہیں، ہر پرندے کا کام الگ ہے۔ ہر ایک پرندہ اپنا اپنا کام وہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے، اور اللہ نے ساری کائنات کو بغیر کسی سیمپل کے بنایا ہے۔ آج انسان کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتا ہے تو پاسٹ میں کوئی سیمپل ضرور موجود ہوتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر آدمی سوچتا ہے، دماغ لگاتا ہے، تو پھر وہ کوئی نئی مشین اس کو بیس بنا کر کے تیار کرتا ہے۔
انسان نے دیکھا کہ ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں، پنکھ اس طرح سے ہلا رہے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی انسان نے کیا کیا، ہوائی جہاز کو، ہیلی کاپٹر کو بنا دیا کہ ہوا کو فورس کے ساتھ دباؤ، پیچھے کو دھکا دو تو آدمی اڑ کر کے آگے جائے گا۔ اس طرح انسان نے بنا دیا۔ انسان نے غور کیا کہ انسان کی آنکھ سامنے والے کی تصویر کو لیتی ہے اور آنکھ کے اندر وہ تصویر محفوظ ہوتی ہے، بعد میں انسان کو وہ تصویر نظر آتی ہے۔ یہ سیکنڈز کے آپ کئی ہزار فریکشنز کریں گے، اتنے کم وقت میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ بہت معمولی وقت میں سامنے والے کی تصویر آنکھ لے لیتی ہے، بعد میں آنکھ کے اندر وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے، پھر سامنے آدمی نظر آتا ہے۔ آنکھ کو دیکھ کر کے انسان نے کیمرے کا ایجاد کیا، انسان کا دماغ دیکھ کر کے آدمی نے کمپیوٹر وغیرہ بنایا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی چیز تیار ہو کر کے مارکیٹ میں آتی ہے، اس کا کوئی سیمپل پہلے موجود ہوتا ہے، اس میں کچھ ماڈیفیکیشنز کر کے، کچھ نئی چیزوں کو شامل کر کے، نئی ٹیکنالوجی کو ڈال کر ایک نیا پروڈکٹ بنا کر کے آدمی بازار میں لاتا ہے، لیکن حقیقت میں سیمپل پہلے ہوتا ضرور ہے، سیمپل پہلے موجود ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب دنیا کو بنایا، دنیا کا کوئی سیمپل پوری کائنات میں نہیں تھا، آسمان کا کوئی سیمپل نہیں تھا، زمین کا کوئی سیمپل نہیں تھا، اور انسان کا کوئی سیمپل نہیں تھا، جانور کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کسی بھی چیز کا کوئی سیمپل نہیں، کیونکہ سب سے پہلے سے جو ہے وہ ایک میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے لیے بعد ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کے اوپر فنا آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ وسیع ہے، اتنا بڑا وہ پروردگار ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے روزی نہیں مل رہی ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر دنیا دار لوگ اخبارات وغیرہ میں پریڈکشنز دیتے رہتے ہیں، پیش گوئی، فیوچر کے بارے میں بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں، کیا کہ اب اتنے سالوں کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں رہے گا، پینے کے لیے نہیں رہے گا، فلاں چیز نہیں رہے گی، فلاں چیز نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی بھی مخلوق ہے، سمندروں میں تیرنے والی ہو، ہوا میں اڑنے والی ہو، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، جن کو ہم جانتے ہیں وہ اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ، ساری مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ سب کو وہ روزی دینے والا ہے، کسی کو اچھی دیتا ہے، کسی کو ہلکی پھلکی دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن دیتا ضرور ہے سب کو۔ اور انسان کو جو روزی کے مسائل پیش آتے ہیں نا، وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا کرتوت ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، بیماری کی شکل میں اور تنگ دستی کی شکل میں، غربت کی شکل میں، ذلت کی شکل میں، نقصان کی شکل میں، جو بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے،
وہ انسان کا اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو روزی سے محروم نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ روزی سے محروم نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم فر من رزقہ لتبعہ کما یتبعہ الموت، اگر کوئی انسان اپنی روزی سے بھاگتا ہے، روزی آ رہی ہے لیکن وہ لیتا نہیں، بھاگتا ہے، میں نہیں لیتا، میں نہیں کھاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روزی اس کا پیچھا کرتی ہی رہتی ہے، وہ جہاں بھی جائے روزی اس کا پیچھا کرتی ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بیان فرمایا، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت آ کر تم کو دبوچ لے گی، پکڑ لے گی۔ فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر چاروں طرف سے موٹی موٹی لوہے کی دیواریں آدمی بنا لے اور ہزاروں کی تعداد میں فوج کھڑی کر لے اور اندر آرام سے رہنا چاہے، جب تک زندگی ہے رہے گا، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، موت آ کر کے رہے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں ایک آدمی آیا، آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو گھور کر کے دیکھنے لگا۔ وزیر کو بہت گھبراہٹ ہوئی، وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس آدمی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے کہیں دور بھیج دیجئے تاکہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے، پتہ نہیں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا پیغمبر کی بات مانتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی شرافت سے نوازا ہے کہ انسان اگر حقیقت میں انسان بن جائے اور اللہ کا مقبول بندہ بن جائے تو ساری دنیا اس کے سامنے ناچنے لگتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ساری دنیا کی مال و دولت کو اپنے گھر میں لا کر کے قبضے میں رکھ سکتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں جائے گا ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے گا، اس کے ایمان کو، اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں رہے گا، دنیا کے اندر اس کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی، فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، ملنے جلنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت کو ڈال دیتا ہے اور بہت ساری کرامات سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے اور پیغمبروں کو معجزات دیتا ہے۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لانے والے ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے 9 سال کے بعد تشریف لائیں گے۔ وہ صرف پھونک ماریں گے تو آدمی مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے جب وہ دنیا میں تھے، اپنے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور کہتے اس کو اڑ جا، اللہ کے حکم سے پرندہ اڑ جاتا تھا۔ آج دنیا چیختی ہے، چلاتی ہے، بڑے بڑے یوروپین ادھر کے ادھر کے ملک والے کہ ہم بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں،
ہم بڑے بڑے سائنسدان ہیں، فلاں ہیں. ارے ساری تمہاری سائنس فیل ہونے والی ہے. شارٹ سرکیوٹ کرنے والے آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی ریکٹ کے آئیں گے. وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر، سفید مینارے پر سبز رنگ کی چادریں اوڑھ کر کے اور فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے وہ آسمان سے نازل ہوں گے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ صرف پھونک ماریں گے، پھونک. جہاں تک حضرت کی نگاہ پڑے گی اتنی دور تک جتنے بھی کافر ہوں گے سب مر جائیں گے. جتنے کافر ہوں گے سب مر جائیں گے. اتنے بڑے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ دے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو بہت عجیب و غریب چیزوں سے، میراکل سے نوازتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. ہوا اس وزیر کو لے جا کر ایک جزیرے میں چھوڑ دیا. بعد میں دوسری مجالس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھر وہ آدمی آیا جس نے وزیر کو دیکھا تھا گھور گھور کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم اس آدمی کو گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ حضرت اسرائیل تھے، ملک الموت. وہ کون تھے؟ ملک الموت تھے. وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے وزیر کو فلاں جزیرے میں جا کر کے اس کی روح کو قبض کروں. اب ٹائم ہو رہا ہے، اس کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس اور ہزاروں میل سفر کر کے اس کو وہاں جانا ہے. کیسے چلا جائے گا؟ میں سوچ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ نے تو آرڈر دیا ہے ابھی 5 منٹ کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے، لیکن پارٹی ہے ہی نہیں وہاں. جزیرے میں جا کر دیکھتا ہوں وہ پارٹی ہے نہیں جس کی روح کو قبض کرنا ہے. وہ تو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. اور آپ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا منٹوں سیکنڈوں میں وہاں لے کر چلی گئی. جیسے ہی آپ کا وزیر اس جزیرے میں پہنچا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو موت کسی کو کہیں چھوڑنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو ان احدکم فر من رزقہ، اگر کوئی انسان اپنی روزی سے بھاگتا ہے تو روزی اس کا پیچھا کرتی ہے جیسا کہ موت اس کا پیچھا کرتی ہے. موت انسان کو چھوڑتی نہیں ہے. اسی طرح آپ کی تقدیر میں ایک چاول کا دانہ بھی اگر لکھا ہے اس کو کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے، وہ آپ کو ملنا ضرور ہے. ایک آدمی بیان سن لیا، حضرت بولے ہی، حضرت نے بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اگر تم بھاگو گے تب بھی روزی تمہارا پیچھا کرے گی، تم کو کھانا پڑے گا. ایک آدمی اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے. امام صاحب بولے، متولی صاحب بولے، پورے مسجد کے ذمہ دار آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہو جائیں کہ کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا. طے کر لیا اس نے. اب گھر میں رہے تو اماں بولتی کھانے کے لیے، ابا بولتی کھانے کے لیے، جورو بولتی کھانے کے واسطے. اب ان کی بات سن کر کہیں کھانا نہ پڑ جائے، وہ سوچا کہ چلو آج کے لیے میں جنگل میں چلا جاتا ہوں. جنگل میں چلا گیا تو دیکھا ادھر ادھر آدمی پھر رہے ہیں، تو اس نے سوچا ویران جگہ میں چلا جاتا ہوں. اور تھوڑا اندر جنگل میں چلا گیا. اب درخت کو دیکھا، اس نے سوچا کہ درخت کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، ورنہ راستے سے کوئی آتا جاتا دیکھے گا
اس کے پاس کوئی پھل ہوگا تو مجھے کہے گا کھا لو، اس لیے درخت کے اوپر چڑھ گیا، جھاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا، اس جنگل کے پاس میں کوئی گاؤں تھا، وہاں کچھ ڈکیت چوری کرنے کے لیے گئے تھے، سارا مال چرا کر جنگل میں لائے کہ وہاں بانٹ لیں گے، تیرا کتنا حصہ، تیرا کتنا حصہ۔ بانٹنے کے لیے وہ مال وغیرہ لے کر آئے اور ایک آدمی سے کہا یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا کچھ بناؤ۔ اب وہ جس درخت کے اوپر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اسی کے نیچے کھانا بنانے لگ گئے، وہیں کھانا بنانے لگ گئے۔ کھانا پک رہا ہے، خوشبو بریانی کی اس کے ناک میں جا رہی ہے، وہ سونگ بھی رہا ہے لیکن نہیں کھانا، اماں قسم کھا لیا ہو نہیں کھانا، بالکل کھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کیسا کھلاتا میں دیکھتا ہوں۔ اب کھانا دم کے لیے چھوڑا اور ساتھی سب سو گئے، چلو جتنا دم ہوگا تھوڑا ہم بھی دم لے لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ تھوڑا آرام کر لیے، کمر سیدھی کر لی، بعد میں اٹھ کر کے دیکھا آدھے گھنٹے کے بعد کھانا تیار ہے، چلو بھائی بچھاؤ۔ اب کپڑا وغیرہ دسترخوان بچھایا، کھانا وغیرہ نکالا۔ ایک آدمی کو کھجلی ہوئی، ایسے ایسے کرتے دیکھا اوپر ایک آدمی ہے، جھاڑ کے اوپر ایک آدمی ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کون ہے تو؟ انسان ہے جنات ہے، چل نیچے آ۔ وہ بولتا نہیں آتا میں، ارے اترتا کہ ماروں گا۔ اب اس کو آنا پڑا، نیچے اس کو اتارا گیا۔ وہ نیچے اترا، نیچے جب اترا اس کو کہا کیا کرنے آیا تھا تو، کہاں کا رہنے والا؟ انہیں وہ گاؤں سے ہم نہ پیچھا کرتے ہوئے آیا ہے، وہاں سے چھمی چوری کر کو آئے ہنسو، انہیں پیچھا کرتے ہوئے آیا ہے، ہمارا کومپا ڈبانے آیا ہے انہیں۔ سوچے اس نے شاید کھانے میں کچھ ملایا ہوگا، بیٹھ کھانا کھا ہمارے ساتھ، پہلے تجھ کو کھانا ہے، پہلے تو کھائے گا، ہم سمجھیں گے کہ تو نے کھانے میں زہر نہیں ملایا ہے، تب ہم کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے۔ وہ بولتا ہے نہیں میں نہیں کھاتا کھانا، ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ اب چوروں کو اور زیادہ یقین ہو گیا، جب وہ کھانے سے انکار کرنے لگا چور کو اور زیادہ یقین ہونے لگ گیا کہ یقیناً اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہے، تبھی تو یہ کھانے سے منع کر رہا ہے۔ بے کھاتا کی منہ میں ٹھوسنا، ڈنڈا لے لیا، ایک نے کہا تو ہاتھ پکڑ، تو پیر پکڑ، اس کے منہ میں ٹھوسو، بریانی اس کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کر کے کھلایا۔ جب 10-15 لقمے گئے، جب اس کو کچھ دم لینے کا، سانس لینے کا وقت ملا، تب وہ کہنے لگا اللہ میں سمجھ گیا، نہیں کھاتا تھا، مار مار کو تو کھلاتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا، حرکت کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جانور بنا دیتا، لوگوں کے لات کھاتے ہم، انسان ہم کو اللہ نے بنایا، اور ہمارا جسم بھی بڑا عجیب و غریب جسم ہے۔ ہمارے جسم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کے اندر قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں، اگر تم اسی پر غور و فکر کر لو گے تو میری ذات تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میری ذات کو اگر سمجھ نہ ہو، کہیں ادھر ادھر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باڈی پر غور کرو، کیسا میں نے تم کو بنایا۔ کان کو جہاں رکھنا وہاں رکھا ہے، ناک کو اگر اللہ پیچھے رکھ دیتا، اب کھانا ہے، اب وہ پیچھے، پہلے تو سنگ، اچھا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ، کتنی پریشانی ہوتی۔ ناک کو کہاں رکھنا وہاں رکھا، آنکھ اگر پیر میں ہوتا تو آدمی کیسے دیکھتا، آنکھ کو جہاں رکھنا وہاں رکھا، منہ ہے، دانت ہے، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ ناک کے اندر دیکھیے نیٹ ہوتی ہے، نیٹ، بدبو ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ جب آدمی ناک سے اس کو سڑک دیتا ہے، جب اس کی بدبو ہمیں آنے لگتی ہے، جب تک ناک کے اندر نیٹ موجود ہے اس کی بدبو ناک میں نہیں جاتی۔ اگر ناک کے اندر نیٹ کی بدبو ناک سونگنے لگ جائے،
آدمی اتنا پریشان ہو جائے گا وہ کہے گا میں ناک کو کاٹ کر کے پھینک دوں گا، بہت بدبو ہے۔ پیٹ کے اندر دیکھیے پاخانہ ہے، 1.5 کلو کا پاخانہ ہمیشہ انسان کے پیٹ میں رہتا ہے۔ 1 کلومیٹر دور اگر کوئی گنے کی فیکٹری ہو، شراب خانہ ہو، وہاں کی بدبو کو ہماری یہ ناک سونگھ لیتی ہے۔ 1.5 بالش کے نیچے جو پاخانہ ہے اس کی بدبو کو نہیں سونگتی ہے ہماری ناک۔ اللہ نے کیسا یہ نظام بنایا۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک میں دوسرے میں ضم ہو کر مل کر کے 206 ہڈیاں، صرف ہاتھ کے اندر 27 ہڈیاں ہیں، پیروں کے اندر 31 ہے۔ سب سے بڑی ہڈی وہ ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے، اور انسان کی باڈی کے اندر ایک ہڈی ایسی ہے، آدمی کو چاہے مٹی میں دفن کرو، پانی میں ڈال دو، جانور کھا لے، سمندر میں غرق ہو جائے، وہ زلزلوں کے اندر زمین کے اندر دھس جائے، آگ میں اس کو جلا دیا جائے، ہوا میں اس کو اڑا دیا جائے، پورے انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا جز، ایک پارٹ، ایک ایٹم کے مانند تھوڑا سا پارٹ بھی کم از کم باقی رہتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں بننے لگتا ہے سب سے پہلے وہی پارٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو عضب الذنب بولتے ہیں عربی میں، انگریزی میں پتہ نہیں کیکٹرس کیا ہے، نام نہیں معلوم صحیح سے۔ وہ بالکل آدمی جو بیٹھتا ہے، بالکل یہ جو اسپائنل کارڈ ہے انسان کے پیٹھ میں، اس کا جو بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے وی شیپ، لاسٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مردوں کو زندہ کرے گا، سلیم بھائی، عبداللہ بھائی، امام صاحب، مؤذن صاحب، سب کو زندہ کرے گا، اسی ہڈی سے سب چیز نکلنے لگے گی، اسی ایک ہڈی سے پورا جسم تیار ہو جائے گا اور آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ ہمارے جسم کے اندر خون ہے، ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے ایک ایک قطرہ ڈیلی 2.25 کلومیٹر سرکولیٹ کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے روزانہ ایک ایک قطرہ پورے جسم کے اندر جو گھومتا ہے 2.25 کلومیٹر گھومتا ہے۔ ایک ایوریج آدمی 50 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ 30 پر 2000 کلومیٹر گھوم چکا ہوتا ہے، 32,000 کلومیٹرز ایک قطرہ۔ اور ہمارا دماغ نہیں، ہمارا دل ہمارے جسم کے اندر خون کو روزانہ 1000 مرتبہ گھماتا ہے۔ اتنا بلڈ پریشر ہوگا جب ہی ہماری باڈی کام کرتی ہے۔ ہمارا جو ہارٹ ہے جو پمپنگ کرتا ہے روزانہ 1000 مرتبہ ہمارے جسم کے اندر خون کو سرکولیٹ کرتا ہے، گھماتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے۔ آدمی سو جاتا ہے، ہمارا دل کام کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، سانس ہماری چلتی رہتی ہے۔ آدمی سو بھی گیا لیکن سانس چل رہی ہے۔ ہمارا جو پیٹ ہے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں پیٹ سے ایک ایسڈ نکلتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ ایک تندرست آدمی کے پیٹ میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہ ایسڈ ایک چاقو کو بھی پگھلا سکتا ہے، اتنا پاور اس کے اندر ہوتا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کس طرح کھانا سنت ہے؟ ہاتھ سے کھانا، چاقواں سے، چمچاں سے، باقواں سے نہیں کھانا، ہاتھ سے کھانا۔ ہاتھ سے کھائیں گے، ہاتھ کی انگلیوں سے ایک پائزن نکلتا ہے، اس کو کھائیں گے، دانتوں سے چبائیں گے، دانت سے بھی کوئی ایسڈ نکلتی ہے، وہ سب مل کر کے اندر جب جاتا ہے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ چمچے لے کو کھائے تو سنت پر بھی عمل نہیں ہوا، سنت کا ثواب بھی نہیں ملا، اور ساتھ میں بد ہضمی بھی ہو گئی۔
تو جو چیز ہاتھ سے کھانے والی ہو ہاتھ سے کھانا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہاتھ سے نہیں کھایا جا سکتا، اس کو بہرحال چمچے سے کھا سکتے ہیں. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا نظام ہے، ساری کائنات ہے. اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف بھاگ رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے، بلکہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کو ہماری قدموں میں لا کر رکھنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں کامل مسلمان بننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم کامل مسلمان بنو. تمہاری آنکھ بھی مسلمان ہو، آنکھ سے کوئی ناپاک چیز کو نہ دیکھا جائے. زبان بھی مسلمان ہو، زبان سچ بولنے والی ہو، جھوٹ نہ بولے. کان بھی مسلمان، ہاتھ بھی مسلمان، دل و دماغ کو بھی مسلمان بناؤ، ہاتھ پیر کو بھی مسلمان بناؤ. کامل ہمیں مسلمان بننا ہے. صرف مسجد میں رہنے کے حد تک ہمیں مسلمان نہیں رہنا، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہمیں مسلمان باقی رہنا. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہماری پہچان لوگوں میں ہونا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، کاروبار میں امانت داری ہے، ایمانداری ہے. بہرحال تو ہمیں اللہ کا ایک مقبول بندہ بننا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور جو گناہ ہم سے ہو جائے ان سے توبہ اور استغفار کرنا، اور جو فرائض واجبات ہیں، نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنا واجبات ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت ہے، روزانہ صبح شام کے اذکار ہیں، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا. یہ سب کام ہمیں کرتے ہوئے دنیاوی اپنا جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلنا ہے. تب جا کر ہم مسلمان کہلانے کے لائق بنیں گے، ورنہ ہمارا حساب انسانوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم سے بہتر تو جانور ہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام. جو لوگ قرآن کی بات سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ جانور جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں. خیر، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.